بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگل 16 ستمبر 2025۔ آج اہم دن اس لیے ہے کہ قطر میں ہونے والی کانفرنس ختم ہو گئی اور بہت سے لوگ اس کے اوپر منفی تبصرہ بھی کر رہے ہیں، کچھ پازیٹیو تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید مسلمانوں کے لیے یہ کانفرنس، یہ میٹنگ، OIC، یہ پلیٹ فارم عرب اسلامک کوئی متاثر کن فیصلہ کر سکے معاملات کو لے کر آگے چلنے کے لیے۔ لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، بڑی بڑی عمارتیں غزہ میں ڈھا دی گئی ہیں، تقریباً ڈھا دی گئی ہیں۔ ایک شخص جس کی موت انفارچونیٹ، وہ جو کرک چارلی کی جو موت ہوئی ہے، اسی پر ہی پورا میڈیا چل رہا ہے۔ یہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور CNN BBC یہ اس کو کوریج نہیں دے رہے۔ الجزیرہ نے بہترین کوریج دیا، وہ نہیں دے رہے کوریج۔ اور پھر آپ مانیں یا نہ مانیں، حقائق اپنی جگہ موجود ہیں۔ عالم اسلام کمزور ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، امریکہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور امریکہ کا جو پٹھو ہے اسرائیل، ایلیجٹمیٹ ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، غیر قانونی، ایلیجٹمیٹ، غلط، جو قائد اعظم نے کہا تھا، وہ آپ کو مار رہی ہے، دبا کے مار رہی ہے، عربوں کو مار رہی ہے۔ پہلے عرب کھیلتے تھے نا بہت زیادہ، آج کیا ہوا؟ تو ترکی، ایران، پاکستان، ملیشیا اور مصر، انہوں نے اچھی بات کی کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو اپنی ڈیفنس فورسز بنانی ہوگی، سینٹرل کمانڈ کے تحت کرنی ہوگی۔ سعودی عربیہ دیکھتے ہیں کتنا آگے آتا ہے۔ اس نے راحیل شریف کی قیادت میں ایک ڈیفنس فورسز بنائی تھی، کس کے لیے بنائی تھی؟ شاید اپنے اقتدار کے لیے بنائی تھی۔ MBS صاحب کو بھی سوچنا ہوگا، بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ یہ کویت کی فیملی ہے، UAE کی فیملی ہے، بحرین ہے، عمان ہے، ان سب کو سوچنا ہوگا۔ اور اگر نہیں سوچیں گے تو مٹ جائیں گے۔ یہ طے ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، یہ لکھا ہوا ہے وال پر کہ یو ول بی ایلیمینیٹڈ۔ اور ہاں، اگر آپ میں جذبہ شہادت، شوق شہادت موجود ہے تو پھر کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اچھی بات کی کہ آپ کو نیٹو طرز کے اوپر ڈیفنس فورسز۔ ڈاکٹر انور ابراہیم نے کہا کہ الفاظوں کے میزائل گرانے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظوں کے میزائل گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی ٹھوس فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ نے 64,000 مرحومین کا، مظلومین کا انتقام کون لے گا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ دس از اے کوشچن۔ عالم اسلام اس وقت شدید کرب اور درد کے اندر ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اتحاد اتفاق نہیں کیا، صحیح فیصلے نہیں کیے، تو پھر آپ کے گھروں میں بھی انقلاب، آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان تو بھگت رہا ہے یہ دہشت گردی کی جنگ۔ ابھی بھی انڈیا کی پراکسی فتنہ جو ہے خوارج کا، TTP، افغانستان سے حملے کر رہے ہیں پاکستان پر۔ جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس۔ ہو از فنڈنگ دیم؟ کابل گورنمنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کو فنڈ کر سکے، اتنے پیسے دے سکے۔ یہ سوئسائڈل بامبنگ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے۔ اور کل بھی انہوں نے بنو کے علاقے میں اور بڑا ٹھیک ٹھاک لکی مروت کے علاقے میں پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ یہ کون سا اسلام کا نیریٹو لے کر چل رہے ہیں؟ اس میں پاکستان کے اندر رہنے والی جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنا سول سرچنگ کرنی چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے ان کو بھی کہ کیا ہم نے پاکستان کی صحیح خدمت کی ہے، کیا ہم نے اسلام کی صحیح خدمت کی ہے، اور کیا میدان حشر میں جا کر اپنے نبی کا سامنا کر سکیں گے آپ؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ میں ادروائز کچھ نہیں ہے۔ شکست اگر ہو گئی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، انٹائر لیڈرشپ ول بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ ادھر امریکہ کے ڈیلیگیشن نے بات چیت شروع کر دی ہے چائنا کے ساتھ، ٹریڈ بات چیت ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے۔ اینڈ آئی تھنک یہ دونوں حضرات جو بڑے ہیں ان کے، پریزیڈنٹ شی جنگ پی جو ہیں، وہ بھی ملیں گے اور ٹرمپ صاحب بھی ملیں گے۔ آئی تھنک ان کی میٹنگ جلد ہو جائے گی۔ دوسری طرف انڈیا پر انہوں نے کہا جی ہم 500% تک ٹیرف لے کر آئیں گے، بات چیت شروع ہو چکی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں آج سے۔ امریکن ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے وہاں پر، ان کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑا ہے، $1.5 ارب کا فرق پڑا ہے۔ اور اگر ڈاؤن دا لائن اگر ایک سال گزر بھی جائے تو 16 سے 18 ارب ڈالر کا فرق پڑے گا۔ وہ دے کین ایبزارب، پاکستان کین ناٹ ایبزارب۔
پاکستان میں تپڑ ہی نہیں ہے. ان سے $2 بلین IMF کے نہیں سنبھل رہے. پاکستان کو پورا پلیج کر دیا انہوں نے. بجلی کے بلوں کے لیے بھی آپ IMF سے بات کریں. یار خدا کا خوف کرو یار, پاکستان کو آپ نے اتنا محتاج کر دیا ہے, پاکستانیوں کو بلکہ محتاج کر دیا آپ نے. کیسے آپ کسی سے جنگ لڑیں گے؟ کیسے آپ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے؟ معاشی طور پہ اگر آپ مستحکم ہوتے ہیں تو آپ کی دفاعی فورسز بھی طاقتور ہوتی ہیں, اور اگر آپ معاشی طور پہ کمزور ہیں تو پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ سے وہی بندے کی پکڑ کے اس کو اندر جیل میں ڈال دے, جیل میں ڈال رکھا ہے بندوں کو آپ نے. یعنی یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ جسٹس گلزار صاحب جو ہیں, ڈوگر صاحب, آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. لوگ پسند نہیں کرتے, کوئی بات پسند نہیں کرتے. ایک لڑکی ہے, بچی ہے, وہ شیریں مزاری کی بیٹی, یہ وکیل ہے, بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. کیا آپ کہتے ہیں کہ میری بچی ہے, وہ بچیوں کے ساتھ اس طرح مذاق کیا جاتا ہے, اس طرح بات چیت کی جاتی ہے. اتنی بد اخلاق اور گرے ہوئے ہم لوگ ہو گئے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ اتنا ہی عمران خان کے میں اس فیصلے سے, اس نیریٹو سے متفق نہیں ہوں کہ جی طالبان کو جو ہے کتنے موقع دیں گے. آپ کو یاد ہے عرفان صدیقی اور PMLN کی جب حکومت PDM کی آئی تھی تو عرفان صدیقی جو ہیں, جو ان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں, دانشور, وہ یہ کہتے تھے نہیں جی ایک موقع اور دیں, مذاکرات کو موقع دیا جائے, مذاکرات کا موقع یہ ہوا کہ اب تک ہمارے کتنے فوجی شہید ہو چکے ہیں گزشتہ 3 سال کے اندر, کتنے سیکورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں, کتنوں نے اپنی جان آفری کے ثبوت کر دی. یہ ہے سوالات. آپ کا فوراً سبجیکٹ ہے ہی نہیں. آپ کالم لکھتے ہیں, لکھتے رہیں, بس چاپلوسی کرتے رہیں. ناظرین, یہ کچھ صورتحال ہے. سیلاب کے حوالے سے جو میں عرض کر دوں آپ کو کہ قطعی طور پر حوصلہ افزا بات نہیں ہے, بہت حوصلہ شکن صورتحال ہے. وہ تو اس پر یہ کہہ دینا کہ نہیں جناب ہمیں باہر سے بھیک مانگ لینی چاہیے, یہ بھیک کس لیے مانگی جا رہی ہے؟ لوگوں کو تو آپ نے پہلے کی جو ایڈ آئی تھی اسی کا حساب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے. نہ NDMA نے دیا ہے, نہ سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے. جتنے بھی پیسے آئے تھے کہتے جی ہم نے 21 لاکھ مکانات بنا کے, وہ مکان دیکھیں آپ, اس سے کورنگی اور لانڈی کے جو کوارٹرز تھے جو جنرل اعظم خان کے زمانے میں بنائے گئے تھے وہی بہت اچھے ہیں. وہی تقریباً کوئی 100 گز کے, 120 گز کے ہیں. لگا لیجیے کتنے مرلے بنتے ہیں, 3 ساڑھے 3 4 مرلے کے مکانات تھے وہ, اور آج بھی اس میں لوگ رہ رہے ہیں. اس پر نیا پھر لوگوں نے بنا لیا ہے. 50-60 سال سے یہ مکانات چلے آ رہے ہیں, 70 سال سے, اور انہوں نے جو بنائے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے جا کر, یہ کتنی ورتھ ہے اور کتنے عرصے چل سکتے ہیں. یہ سب پولیٹیکل جارگنس ہیں, یہ سیاسی نعرہ بازیاں ہیں. PMLN کی حکومت ہو, میں نے جیسے عرض کیا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, یا MQM ان کے ساتھ ہو. مولانا فضل الرحمان بھی بہت چڑھی لیتے ہیں ان کے ساتھ گھوم کے اقتدار کی خاطر. ایمل ولی نے کہہ دیا جی جے ہند, ایمل ولی خان ہے, جے ہند کا نعرہ لگا دیا. ظاہر ہے ان کے دادا نے بھی یہی لگایا تھا, پردادا نے, وہ انڈیا کے بڑے حامی تھے. ان کو تو پاکستان کے اندر تدفین کی یعنی سعادت ہی حاصل نہیں ہو سکی, وہ تو افغانستان میں مدفن ہے. تو سر دشمن اور دوست ان کو آئیڈینٹیفائی جب آپ کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. یہی عرب اور اسلامک ملکوں کے لیے بھی یہی سبق ہے, اور یہی سبق پاکستان کے لیے ہے. پاکستان کے مغرب میں بھی دشمن ہے, مشرق میں بھی دشمن ہے, اور وہ دشمن مغرب میں جس کے لیے سب کچھ لٹا دیا پاکستان کے عوام نے, اور آج بھی ان سے پیار کرتے ہیں. ایسی بات نہیں افغانیوں سے کوئی نفرت ہو گئی ہے. ہاں اپنے رویے کو بدلیں. کابل جو ہے وہ یہ بالکل شہباز شریف نے صحیح کہا کہ یو ہیو ٹو ہیو اے چوائس, کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا تحریک طالبان پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, یہی چیز ذہنوں کو پوائزنس کرتی ہے. یہ زہریلا سوچ جو ہے یہ خطرناک ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ہماری دوستی اور تعلقات اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے جی کرتے رہیں. آخر پھر آپ چائنا کو مت کہیں کہ جی وہ پھر CPEC کے لیول پر آپ کو ایکسٹینڈ کرے وہ فیسلٹیز BRI کے لیے. یہ تو مفادات کی جنگ ہے. آج بائی پولر نہیں ہے, آج یونی پولر نہیں ہے. آج 3 بڑی طاقتیں میدان میں آ چکی ہیں.
3 بڑی طاقتیں میدان میں آ چکی ہیں. آج نیٹو ڈرا ہوا ہے, آج یورپ ڈرا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اس جنگ میں, یوکرین کی جنگ میں, یعنی معیشت ان کی اکانومی بالکل چوسی جا چکی ہے. پوری یورپ کی اکانومی بیٹھ چکی ہے. وہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جی ڈی پی ان کی افیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. دیر آر مینی پرابلم. سیم از اے کیس ود پاکستان اور فار دیٹ میٹر جو بھی ہیں, سوائے اسرائیل کے. اسرائیل جو ہے وہ جنگ لڑنے پر راضی ہے, جنگ لڑنے پر تیار ہے. وہاں کے عوام اگرچہ خود نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. اینی وے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے درد پیش کیا امت کا, اس کے لیے تو ایک ہی جواب ہے, اگر اس پر فالو کرتے ہیں مقام بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جو ڈپلومیسی ہے نا لہت و لال کی, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے, آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے. اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ سنڈروم ہے. یہ سنڈروم جو ہے یہ اینٹی مسلم ہے, اینٹی اسلام ہے.